بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا يوم الفطر واحذروا من المعاصي والضرر أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے عید الفطر کے دن کا احترام کیا وہ گناہوں سے بھی بچ گیا اور نقصان سے بھی بچ گیا۔ اب اس کا احترام کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے؟ عید الفطر کا اکرام یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنا، جس طرح رمضان المبارک میں اٹھتے رہے اسی طرح اٹھنا ہے، اور سب سے پہلے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد غسل کرنا ہے، لباس تبدیل کرنا ہے، ناخن ترشوانے ہیں، مونچھیں کم کروانی ہے، مسواک کرنی ہے اور خوشبو لگانی ہے۔ یہ عید الفطر کے دن کا اکرام ہے، اعزاز ہے۔ اللہ نے جو انعام عطا کیا اس انعام کو اس طرح پاکیزہ ہو کے قبول کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس طیبا لم یمسہ النار، جس نے عید کے دن خوشبو لگائی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر فرمایا من اغتسل یوم الفطر، جس نے عید کے دن غسل کیا اللہ رب العزت اسے اتنا پاکیزہ بنا دیں گے، اتنا قرب اسے نصیب کر دیں گے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اپنی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ صفائی والے کو پسند کرتے ہیں۔ الطہور و شطر الایمان، صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس مبارک دن میں غسل کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا من صلی عید، جس نے نماز عید ادا کی وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ کو راضی کر لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر دینا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ عید کی نماز ادا کر دینے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے اس دن کا، اگر آپ اس کو اس ترتیب سے گزاریں، ہر کام کرتے ہوئے یہ سمجھیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ایک اللہ کا حکم دیکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم بھی دے دیا، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی ہر بات کو مان لو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور جو طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے کو اپنا لو۔ اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں فرمائیں، اور ان دعاؤں کے اندر اللہ حصہ نصیب فرما دیں گے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ وظیفوں کا بھی میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا سردار ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک دن کو اللہ کے حکم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگتے رہیں، یا اللہ یہ خوشی تو تو نے اپنی طرف سے عطا کی، اور یہ خوشی بھی عین اس موقع پہ جب رمضان المبارک کے مہینے کا اختتام ہوا،
یہ خوشی اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اس لیے خوشی مناتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ اے اللہ تو نے یہ توفیق دی، صحت دی، زندگی دی کہ ہم نے اس مہینے کو پا لیا، اس کے پانے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس سے اللہ کی ذات سے معافی بھی مانگنی ہے۔ تو اس انداز سے، اس طریقے سے جب خوشی کا اظہار کریں گے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دینا، اس میں 100% کامیابی ہے۔ اللہ تمام میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔